پہلے لوگ ہم سے زیادہ خوشحال بھی تھے اور اچھی زندگی بھی گزارتے تھے اور بڑوں کا ادب و احترام بھی کرتے تھے. سب سے اچھا عمل اگر کرتے تھے تو وہ سیدوں کی عزت کرتے تھے. اور ہم پہ لازم ہے کہ ہم اس ہستی کی، اس شخص کی عزت کریں کہ جس کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہو چکی ہے. آج اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو ہم کہتے ہیں کہ تیرے پاس دلیل کیا ہے کہ تو سید ہے؟ ہم پروف مانگتے ہیں. اور ایک بات یہ ہے کہ اگر کوئی گناہ گار ہے، اگر کوئی اس سے غلطی سرزد ہوتی ہے، یا اس کی داڑھی نہیں ہے، یا کوئی اور عمل کرتا ہے، یا بے نمازی ہے، تو ہم اس کی عزت نہیں کرتے. ہم کہتے ہیں کہ یہ تو بے نمازی ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں، قرآن پاک میں یہ جملہ آیا ہے، رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، یا خنزیر کا لفظ ناپاک ہے. ہم کو یہ زمین پہ اگر خنزیر کا لفظ پڑا ہوا نظر آئے، ہم اس کے اوپر پاؤں رکھ کے آگے چلے جاتے ہیں، ہم اس کو اٹھائیں گے نہیں. کیوں؟ یہ تذلیل والا لفظ ہے. اگر وہی قرآن پاک کا ٹکڑا جس پہ لفظ خنزیر وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ لکھا ہوا ہے وہ نظر آئے گا زمین پہ پڑا تو ہم اس کو اٹھائیں گے، چوم کے آنکھوں کو لگائیں گے. کیوں؟ اس کی نسبت قرآن پاک سے ہے. اور میں کہنا چاہتا ہوں اگر کوئی سید ہے اس کی نسبت آقا علیہ السلام سے ہے، آپ اس کی عزت کریں کیونکہ اس کی نسبت آقا علیہ السلام ہے، تو رب تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور میں ایک بات عرض کرتا ہوں کہ ایک میراثی تھا، وہ اس کے پاس نہ کھانے کو کچھ تھا، نہ پینے کو، نہ رہنے کو کوئی جگہ تھی، بڑا ہی غریب تھا. اور اس کو پتہ چلا ایک علاقہ ہے وہاں کے لوگ سیدوں کی عزت بہت زیادہ کرتے ہیں. وہ شخص چلا، اس نے کہا میں اپنے آپ کو سید ظاہر کروں گا اور وہ لوگ میری عزت کریں گے، مجھے جو ہے تحائف پیش کریں گے اور میں مالدار ہو جاؤں گا اور میں اپنی زندگی جو ہے وہ خوشحالی سے گزار لوں گا. وہ گیا، اس کو وہاں پہ عزت ملی، اور جو جس کے پاس گیا تھا وہ بھی ایک اللہ کا ولی تھا، اس کو وہاں سے بڑی عزت ملی، بڑے انعامات سے نوازا گیا، بڑے تحائف پیش کیے گئے. اب جب اس کو الوداع کیا تو وہ جو اللہ کا ولی تھا اس نے کہا چلو آؤ میں تجھے چھوڑ کے آتا ہوں. اس کو لیتا ہے، ساتھ ساتھ چلتا ہے اور باتیں کرتا ہے. ایک جگہ آتی ہے، کہتا ہے بیلیا جا تو ایتھو اگے چلا جا، تو ایتھے تکر سید سے ایتھو تو سوچیا سی کہ میں سید بن کے اگے جاواں گا، ایتھو اگے تینوں پتہ ہے تو کی ہے. میں کہتا ہوں کہ کوئی بندہ اگر سید ظاہر کرتا ہے تو اللہ کے ولی اس کو اتنی عزتوں سے نوازتے تھے، مگر آج تو ہمارا یہ ٹرینڈ چل چکا ہے. ہم کہتے ہیں کہ سیدوں کی عزت کرنے سے کیا ملتا ہے، اگر نہ بھی کریں گے تو کیا ہے. اعلیٰ حضرت کتنے بڑے امام گزرے ہیں، کتنے بڑے عالم دین گزرے ہیں. آپ کو جب کوئی خطاب پہ بلاتا، کوئی واعظ و نصیحت پہ بلاتا تو آپ کو پالکیوں پہ اٹھا کے لے کے جاتے تھے. ایک دفعہ ایسا ہوا کہ آپ کو پالکیوں پہ اٹھا کے لے کے جا رہے تھے، آپ کے ذہن میں خیال ہوا، آپ نے آواز دی روکو یہاں پہ، تو پالکی کو نیچے اتارا، آپ باہر آئے، آپ نے عرض کیا کہ کوئی سید ہے؟ سارے عزت احترام کی وجہ سے کہہ رہے تھے نہیں جی آپ کو ہوا کیا، آپ بیٹھے ہم آپ کو لے کے جاتے ہیں. آپ نے پھر یہی جملہ کہا کیا آپ میں کوئی سید ہے؟ تو ایک نے ہاتھ اٹھایا، ہاں میں سید ہوں. تو آپ نے کہا کہ آپ اس پالکی میں بیٹھیں، آپ کی عزت یہ ہے کہ آپ کو اس پالکی میں بٹھا کے یہ امام احمد رضا خان جو ہے یہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے لے کے جائے. یہ تو عزت انہوں نے کی نا جو پڑھے لکھے تھے، جن کے پاس علم تھا. آج ہمارے پاس علم بھی نہیں ہے، نہ عمل ہے، نہ ہم نیک ہیں، تو ہم کسی کی عزت بھی نہیں کرتے. ہم بلکہ پروف مانگتے ہیں کہ کیا پروف ہے تو سید ہے. ہمیں چاہیے کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سید ہوں تو اس کی عزت کریں، یہ آپ پہ لازم ہے. کیوں؟ اگر آپ اچھا حسن ظن رکھ کے اس کی عزت کریں گے تو رب تعالیٰ اس پہ اجر و ثواب دے گا. اسی طرح جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں جب بھی کسی شخص سے ملیں تو اس کو اللہ تعالیٰ کا ولی سمجھ کے ملے. آپ فرماتے ہیں اس سے دو فائدے ہوں گے، اگر اللہ کا ولی ہوا تو تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ کا ولی نہ ہوا
تو اچھے مسلمان کے بارے میں اچھا حسن و ظن رکھنے کا اجر و ثواب اللہ تعالیٰ فرما دے گا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں صحیح معنوں میں سیدوں کی عزت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔